اس کو سمجھ لیں قرآن کو، تو صرف ہماری زندگیوں کے اندر اسلامی انقلاب آ جائے گا، ہمارے عقیدے درست ہو جائے گی۔ اتنا زبردست جو ہے قرآن ہے، لیکن افسوس کی بات کیا ہے کہ پڑھنے والے کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ پڑھ کیا رہا ہے، اور سنانے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی نہیں پتا کہ وہ کیا پڑھا۔ دونوں خالق ہو رہے، دونوں کو نہیں معلوم کہ بات ہو کیا رہی ہے، اللہ رب العزت کیا پیغام دے رہا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے زیادہ اگر قرآن کا کوئی مذاق اڑانے والا ہوگا تو وہ لوگ ہم لوگ ہوں گے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، فوراً شبیریں لگ جاتے ہیں، ایک رات کے اندر پورا کا پورا قرآن سنانا۔ یہ قرآن کا مذاق نہیں تو اور کیا؟ اللہ کے نبی نے تربیت دی کہ جب قرآن کی آیت ختم ہوتی ہے تو وہ رک جاتے ہیں، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور بہت ہی رک کے ٹھہر کے پڑھتے۔ اللہ کے نبی کے اوپر جب وحی اتری، اللہ کے نبی نے کوشش کی کہ میں جلدی جو ہے اس کو یاد کر لیتا ہوں۔ کیا واقعہ ہے؟ اس طریقے سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب جبرائیل امین دنیا کے اندر آئے اور مجھے وحی بتانے لگے، وحی کا آغاز ہوا، تو میں نے کوشش کی کہ میں جلدی یاد کر لوں۔ جبرائیل امین مجھے بتاتے جائیں، میں اپنی زبان کو اچھی طرح حرکت دے رہا تھا، زیادہ حرکت دے رہا تھا تاکہ مجھے یاد ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے اوپر سے وحی کا نزول فرما دیا، لا تحرک لسانک لتعجل بہ، ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ اے نبی جلدی نہ کیجیے، اپنی زبان کو زیادہ حرکت نہ دیجیے، اپنی زبان کو تکلیف نہ دیجیے۔ اس کا جمع کرنا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کو محفوظ کرنا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ جب الہی کا نزول ہوا اور فوراً اللہ کے نبی کی ایسی تربیت ہو گئی، تو دیکھیے پھر قرآن کے ساتھ اللہ کے نبی کا تعلق کیسا تھا، محبت تھی، پیار تھا، خلوص تھا۔ اور یقین کیجیے جب اللہ کے نبی نے قرآن کی تلاوت کی، جو اللہ کے نبی کے دشمن تھے وہ اللہ کے نبی کے دوست بن گئے۔ حضرت عمر تھے، گھر سے نکلے تھے اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے، لیکن یہی قرآن پڑھنے کے بعد کیا ہوا، انہیں ہدایت مل گئی۔ آج یہ قرآن ہم روز سنتے ہیں، ہر نماز میں سنتے ہیں، آج ہمیں ہدایت نہیں ملتی، ہماری کیفیت چینج نہیں ہوتی، تبدیل نہیں ہوتی۔ قرآن ہمیں بھی سکھایا جا رہا ہوتا ہے، قرآن ہمارے سامنے بھی پڑھا جا رہا ہوتا ہے، لیکن کیفیت کے حال تبدیل نہیں ہوتے۔ اور وہاں پہ دیکھیے کافرین ہیں، مشرکین ہیں، جب ان کے سامنے قرآن کو پڑھا گیا تو کیا حال ہوا ہے۔ آپ کے سامنے واقعے کو رکھتا ہوں، سورہ نجم کی تفسیر ہے، کیا ہے، اللہ کے نبی کو لے کر آئے گئے، سمجھوتا ہوگا، کافرین موجود ہیں، اللہ کے نبی نے تلاوت کی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ اللہ کے نبی تلاوت کرتے جائے، جیسے ہی پہنچے جہاں پہ ان کے خداؤں کا ذکر آیا، فوراً تمام کے تمام کافرین جتنے بھی آئے ہوئے تھے سب کے سب سجدے میں گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہماری یہ کیفیت ہے، آج ہمارے دلوں کا یہ حال ہے کہ قرآن ہم پر اثر کرے۔ اللہ رب العزت سورہ حشر کے اندر کہہ رہا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، من خشية الله۔ ان کے دل ریزہ ہو جائے جب اللہ رب العزت پہاڑ کے اوپر اگر اس کو نازل کر دے تو وہ بھی جو ہے اللہ کے خوف اور ڈر سے رشتے ہیں۔ یہ انسانوں کے دلوں کے اوپر اللہ رب العزت نے نازل فرما دیا، کیا گویا ہمارے دل جو ہے وہ پہاڑوں سے زیادہ سخت ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، اللہ رب العزت بار بار کہہ رہا ہے، تو غور و فکر تو کریں، قرآن کے اوپر تدبر تو کریں، قرآن کے بارے میں سوچیں تو یہ حال ہے ہمارا۔ اللہ کی قسم آپ کو ایک بات میں آج بتا دوں، اس قرآن کے اندر شفاعت بھی ہے، اس قرآن کے اندر یہ کتاب الدعا بھی ہے، یہ قرآن جو ہے کتاب الشفا بھی ہے، یہ قرآن جو
دنیا کی بھی کامیابی، آخرت کی بھی کامیابی۔ اتنا زبردست قرآن، اور ہم پر وہ اثر ہی نہیں کرتا۔ جب اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ان کے پاس جب جنات آئے اور جنات نے جب یہ سنا، اللہ کی قسم ان کی زندگیاں بدل گئی جنات۔ آپ دیکھیے، یقین کیجیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ رب العزت بتا رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے جب جنات کی جماعت کے آگے قرآن تو پڑھا تو کیا ہوا، وہ تو ایمان لے کر آئے اور اس کے بعد کیا بات کی، اس چیز کی بات کی، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، فوراً کے فوراً اعلان کیا اس چیز کا کہ آج کے بعد اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ اس کی صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ آج انسان کا حال کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ قرآن کو سنتا ہے، قرآن کے کلام کو سنتا ہے، اور اس کے باوجود اس کی زندگیوں میں تبدیلی نہیں آتی۔ ہر جگہ پہ اس کا دل جو ہے وہ بنا ہوا ہے، ہر جگہ پہ اپنے ماتھے کو جھکا دیتا ہے، لیکن اسی قرآن کو جب جنات نے سنا تو فوراً کے فوراً اس بات کا اظہار کر دیا کہ آج کے بعد اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اور انسان جس کے سامنے روز اس قرآن کو پڑھا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی اپنے سر کو اللہ کے آگے جھکا کر ہے۔ اور آخری بات کہہ کے اپنی بات کو مختصر کروں گا، اللہ رب العزت نے بڑی ہی کامیابی ان لوگوں کے لیے فرمائی ہے جو قرآن پڑھنے والے ہیں، اور ساتھ میں ایک اور چیز جو سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، ایک شخص وہ ہوگا جس کو قبر سے اٹھایا جائے گا اور اللہ رب کہیں گے، کیا کہیں گے اللہ رب العزت، ایک قرآن پڑھ قرآن، جس طرح تو دنیا میں پڑھتا تھا، دنیا میں لوگوں کو سکھاتا تھا، آج بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ قاری صاحب آپ کی آواز بہت اچھی ہے، آپ قرآن کو پڑھیے، آپ قرآن کو پڑھیے، آپ کے پیچھے پڑھ کے مزہ آتا ہے، کل حشر کا میدان ہوگا، اللہ رب العزت بھی اس حافظ کو کہیں گے جو دنیا کے اندر قرآن کو سنایا جاتا تھا، اللہ رب العزت کہیں گے آج قرآن کو پڑھو، میں تمہارا قرآن سنوں گا، اور جہاں تک تمہارا آخری جملہ ہوگا، آخری لفظ ہوگا، وہ ناس وہاں تک آئے گا، وہیں پہ تمہاری منزل ہوگی، وہیں پہ تمہارا مقام ہوگا۔ اتنی عزت، اور اس کے بالمقابل اس شخص کا بھی اللہ رب العزت نے ذکر کر دیا سورہ طٰہٰ کے اندر کہ جب اسے قبر کے اندر سے اٹھایا جائے گا، وہ پہلا سوال اللہ رب العزت سے کیا کرنے والا ہے، قال رب لما، اے میرے رب میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، قال رب لما، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، مجھے اللہ کیوں اٹھایا جا رہا ہے، میں تو دنیا کے اندر دیکھنے والا تھا، بصارت والا تھا، میں تو دنیا کے اندر دیکھا کرتا تھا، آج میرا حال کیوں یہ ہوا ہے کہ آج جب میں اٹھا رہا ہوں، قال رب لما اخرتنی اعمى، کہ کیوں میرے ساتھ ایسا ہوا، آج میری آنکھوں
توفیق عطا فرمائے.